السلام علیکم، میں ہوں ذیشان غنی اور آپ لوگ میرا چینل دیکھ رہے ہیں۔ ہمارے اس ویڈیو کا ٹاپک ہے کہ قرآن کی کس صورت سے ہمیں ایٹامک انرجی کا کانسیپٹ ملتا ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ قرآن کی صورت نمبر 105 یعنی سورۃ الفیل کے آیات نمبر 3، 4 اور 5 میں ہمیں یہ کانسیپٹ ملتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ، اور ان پر بھیج دیے جھنڈ کے جھنڈ اڑتے ہوئے پرندوں کے، ترمیہم بحجارۃ من سجیل، جو ان پر مارتے تھے کنکر کی پتھریاں، فجعلہم کعصف مأکول، پھر اس نے کر دیا ان کو کھائے ہوئے بھس کی طرح۔ ہمیں سیرت کی کتابوں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی، اس سال اللہ تعالیٰ نے ابرہہ کی فوج پہ پرندوں کے جھنڈ بھیجے، اور ان پرندوں کی چونچ میں ایک کنکری اور ان کے پنجوں میں 2 کنکریاں ہوتی تھیں، اور وہ ان کنکریوں کو آسمان سے گرا دیتے تھے، اور وہ جا کے جب ہاتھی کے اوپر پڑتی تھیں تو اس کے اگر سر پہ گرتی تھی ہاتھی کے تو وہ اس کا پیٹ چیرتی ہوئی اور پیٹ پھاڑتی ہوئے باہر نکلتی تھی۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کنکریاں اگر آسمان سے گرا بھی دی جائیں، عام حالات میں وہ کیا کر سکتی ہیں؟ زیادہ سے زیادہ یہ کہ ہاتھی کو جو ہے زخمی کر سکتی ہیں، لیکن یہ کہ اس بری طریقے سے یا ہاتھی کوئی تہس نہس وہ کر دیتی تھیں کہ قرآن کے ہی اس سورت کے آیت نمبر 5 میں اللہ نے فرمایا، پھر اس نے کر دیا ان کو کھائے ہوئے بھس کی طرح، یعنی ایک دم وہ سمجھ لیں ایسا ان کے اندر ایکسپلوژن ہوتا تھا کہ لگتا تھا کہ ہاتھی پھٹ گیا ہے۔ تو اس کی یہ کہ کیسے ممکن ہوا؟ میرے خیال میں جو وہ کنکریاں تھیں ان کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایٹامک انرجی کو سٹور کیا ہوا تھا، اور جب وہ کنکریاں جا کے ہاتھی کے اوپر پڑتی تھیں تو پھر فیژن ریاکشن ہوتا تھا، اور اس فیژن ریاکشن کی وجہ سے بہت زوردار قسم کا ہاتھی کے اندر ایکسپلوژن ہوتا تھا، اور وہ کنکریاں ہاتھی کو پھاڑتے ہوئے دوسری طرف سے نکل جاتی تھیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اس جیسے مزید معلوماتی ویڈیوز کے لیے دیکھتے رہیے میرا چینل۔